الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا صدق الله مولانا العظيم نور قرآن سے دل جن کے منور ٹھہرے نور قرآن سے دل جن کے منور ٹھہرے میری نظروں میں وہ قسمت کے سکندر ٹھہرے دین و دنیا میں انہیں عزت و توقیر ملی اپنی تاریخ کے ماتھے کا وہ جھومر ٹھہرے واجب الاحترام حضرات علماء کرام قرائے اعظام اور معزز سامعین، آج کی یہ خوبصورت اور بابرکت محفل مدرسہ ترتیل القرآن راولپنڈی کے 38 فارغ التحصیل طلبہ کرام کی دستار بندی اور اختتامی دعا کے سلسلے میں منعقد ہوئی۔ اس مدرسے کے بارے میں اور کوئی بات کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں جب 38 بچے ایک سال کے بعد آپ کے سامنے یہ پھل کے طور پہ نظر آئیں گے۔ میرے خیال میں مزید اس کی کارکردگی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو، پڑھانے والے اساتذہ کو، تعاون کرنے والے حضرات کو دین و دنیا کی ساری بھلائیاں نصیب فرمائے۔ میرے بھائی، اس وقت دنیا کے اندر اور بالخصوص ہمارے پاکستان ملک کے اندر مجموعی طور پر ہر بندہ پریشان ہے۔ دل ہمارے پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے بتایا کہ جب انسان کے اوپر دکھ زیادہ آئیں، پریشانیاں زیادہ آئیں اور دل بے چین ہو تو اس بے چین دل کو آرام اور سکون پہنچانے کے لیے اللہ کی کتاب ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سارے ذرا کہو سبحان اللہ۔ ابھی حضرت قاری صاحب تلاوت فرما رہے تھے، ایمان تازہ ہو رہا تھا، دل کو سکون مل رہا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کی طرف سے کئی اعتراض کیے گئے۔ ایک اعتراض ان کا یہ تھا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ قرآن اللہ تعالیٰ اکٹھا کیوں نہیں نازل کرتا؟ ایک بار ساری کتاب اتر جاتی، جیسا کہ تورات شریف اتر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی ارادہ پیدا ہوا کہ یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ اکٹھا کیوں نہیں ہو سکتا، اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے، اکٹھا ہی اتار دے تاکہ ان کا یہ مطالبہ بھی پورا ہو جائے۔ اللہ کریم نے جواب میں فرمایا، میرے پیغمبر یہ مطالبہ ان کا پورا بولیں جی نہیں ہوگا۔ یا اللہ کیوں، حکمت کیا ہے اس میں؟ اللہ فرماتے ہیں، کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، میرے پیغمبر ہم پورا اکٹھا بھی اتار سکتے ہیں، لیکن جب آپ کا دل دکھی ہوتا ہے نا، ہم 2-4 آیتیں اتار کے آپ کے دل کو سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ دل کا سکون اللہ کی کتاب کے اندر ہے۔ حالات ایسے نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں اور کے میدان کے اندر زخمی ہیں قرآن کے طالب علم، پہلے طالب علم صحابہ کرام ہی تھے،
قرآن کے طالب علم زخمی ہیں، زخموں سے چورو چور ہیں. پتہ چلا جی کافر پھر اکٹھے ہو رہے ہیں. قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. اللہ فرماتے ہیں قرآن کے طالب علموں کی حالت تمہیں دکھاؤں. زخموں سے چورو چور ہے نبی پاک کے شاگرد. قرآن پڑھنے والے طالب علم زخمی حالت کے اندر ہیں. کسی کی بازو کٹ گئی ہے، کسی کا سر زخمی ہے، کسی کی ٹانگ کٹ گئی ہے، کسی کے وجود پر زخم آ گئے. زخموں سے چورو چور احد کے میدان سے نبی پاک کے صحابہ گھروں کو لوٹتے ہیں. قرآن بیان کرتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. کافروں کی طرف سے پیغام آیا او بھائی سارے کافر پھر اکٹھے ہو رہے ہیں مقابلے کے لیے، ڈر جاؤ ان سے معافی مانگ لو، نبی پاک کا ساتھ چھوڑ دو. لیکن جس کی روح کی غذا اللہ کے قرآن کی تلاوت بنی ہوئی ہو وہ دنیا کے کافروں سے ڈرا نہیں کرتا. حالات چاہے جیسے کیوں نہ ہو جائے، دل کے اندر جو قرآن موجود ہے حالات سے وہ خوف زدہ ہوا نہیں کرتا. اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن کے طالب علموں نے جواب میں کیا کہا؟ فرمایا فزادہم ایمانا. ان کا ایمان پہلے بھی بڑا مضبوط تھا لیکن کافروں کے ڈرانے کے بعد اور زیادہ مضبوط ہو گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نبی پاک کے صحابہ کہنے لگے، قرآن کے پہلے طالب علم کہنے لگے ارے سارے جان کے کافر جمع ہو جائیں، ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے. ہمیں کون کافی ہے؟ دل کے اندر قرآن آ گیا، دکھ سارے دور ہو جائیں گے، پریشانیاں ساری دور ہو جائیں گی. یا اللہ دلوں کی پریشانیوں کا حل قرآن کے اندر کیوں آ گیا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے راولپنڈی کے مسلمانہ یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ انہ لتنزیل رب العالمین. قاری صاحب کے گلے کے اندر کیوں تم پھولوں کے ہار ڈال رہے تھے؟ یہ تو انسان تھا جس کے منہ سے نکلنے والا کلام رب العالمین کا اترا ہوا کلام تھا. انہ لتنزیل رب العالمین. یہ جو قرآن جن بچے پڑھ رہے ہیں، یہ جو قرآن کی تلاوتیں تمہیں سنا رہے ہیں، یہ قرآن رب العالمین کا کلام ہے. نزل به الروح الامین. لے کر آنے والا جبرائیل امین ہے. یا اللہ کیسے آیا؟ کن راہوں سے آیا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. جن راہوں سے قرآن نے اترنا تھا ان راہوں پہ میں اللہ کریم نے فرشتوں کے پہرے لگا دیے. ان راہوں پہ شیاطین نہیں جا سکتے. اچھا جبرائیل لے کر آیا، پہرے کے اندر لے کر آیا. کہاں لے کر آیا؟ کہلا قلبک لتکون من المنذرین. جس کے قلب یا قلب پہ نازل کیا وہ دو جہاں کا سردار محمد کریم تھے صلی اللہ. اور سے صلی اللہ. اور کس کے دل پہ نازل؟ محمد کریم کے دل پہ نازل کیا. میں کون محمد کریم؟ پھر میں کیوں نہ کہوں نبی پاک کے بارے میں. اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں. میں دیکھتا ہوں میم کو، مظہر میں میم ہے، مشرق میں دیکھیے مغرب میں میم ہے، مغرب کے حرف میں مشک و معبر میں میم ہے، سمندر میں میم ہے، مغرب کی موج موج میں سمندر میں میم ہے. یہ میم مسکراتی ہے ابراہیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں. موسیٰ میں بھی میم ہے، مکہ اعظم میں میم ہے،
کر دی ہے عالم بالا و پست کے اندر اپنے معبود کی ذکر کو رفعت اور بلندی عطا کر دی ہے میں نے اپنے معبود کا نام محمد رکھا ہے فرش میں احمد رکھا ہے عرش میں مقام مقام معبود بنایا ہے جھنڈا لواء الحمد بنایا ہے اور اعلان کر دیا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا سارے نبی دن قیامت کے موجود ہوں گے لیکن قرآن والا نبی مقام محمود پہ جائے گا شاعر کہتا ہے جب سورج سر پہ آ جائے گا قیامت کا دن ہوگا گرمی والا اب کس کے پاس جائیں کس کے سامنے جائیں وہ کون ہماری سفارش کرے شاعر کہتا ہے اب اس طرف ہو جائیں کس کو سنائیں دکھڑا مجھ پہ بتا دے کوئی جو شافع بنے ہمارا وہ آ گئے محمد وہ آ گئے محمد براق سواری اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا جبرائیل وہ فرشتہ جو سید ملائکہ کا تھامے ہوا ہے باغے دیکھو عجب نظارہ دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری جا کر کرے شفاعت اب بخش دے غفارا قرآن اتنی شان والا جس نبی میں آیا وہ نبی اتنی شان والا اور آخری سوال یا اللہ یہ جو قرآن والے آج ہمیں نظر آ رہے ہیں راول پنڈی کے مدرسے کے اندر کوئی پڑھا رہے ہیں کوئی قرآن پڑھ رہے ہیں یا اللہ ان کا کیا مقام ہے اللہ کریم فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا اے لوگوں میں نے اپنے محمد کریم کو نبیوں سے چن کر مصطفیٰ بنایا جو بھی میرے قرآن کے ساتھ جڑے گا وہ بھی مصطفیٰ بنتا جائے گا اصطفینا من عبادنا مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا نبیوں سے چنا ہے آمنہ کے لال کو قرآن کے لیے اور ان دنیا والے باقی لوگوں سے چنا ہے ان طالب علموں کو اپنے قرآن کے لیے مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن پڑھنے والے طالب علم قرآن پڑھانے والے قرآن یہ بھی سارے مصطفیٰ ہیں یہ بھی چنے ہوئی ہیں یا اللہ میں دیکھتا ہوں ان کے اندر بعض غلطیاں بھی ہیں گناہ بھی ہیں وہ تو نبی تیرے معصوم تھے اللہ فرماتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ اور لوگوں کسی کے اندر غلطیاں بھی ہیں کسی کے اندر کچھ نیکیاں بھی ہیں کچھ بہت کامل بھی ہیں لیکن میں نے سب کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے اس کے سینے کے اندر میرا قرآن آ گیا تم نے کیا سمجھا یہ کوئی عام آدمی ہے طالب علم کو قرآن کی طالب علم کو عقید نہ سمجھ میرا بھائی یہ وہ شخص ہے جو علوم نبوت کو اپنی بستیوں کے اندر جمع کر رہا ہے یہ رب کا چنا ہوا ہے میں دعا ہوں اس ادارے کے لیے اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والے کے لیے یا پڑھانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے نبی نے فرمایا آخری وقت جب فتنے زیادہ ہو جائیں گے لوگ اللہ سے دور ہو جائیں گے تو کون سا راستہ ہے اللہ سے جڑنے کا فرمایا وہ اللہ کا قرآن ہوگا وہ کیا ہے اللہ کا قرآن ہوگا اس کی دعا کیجیے میرے بھائیوں اس فتنے کے دور میں اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے وہ کیسے بنائے گا جب ہم قرآن والوں کے ساتھ جڑیں گے اس لیے آخر میں دعا کرتے ہیں یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں مجھ کو فقط تجھ سے محبت دنیا سے میں بیزار رہوں یہ طالب علم جو مدرسے میں قرآن پڑھتے ہیں یہ کیا دنیا کے کام نہیں کر سکتے تھے دنیا سے بیزار رہتے ہیں اللہ کے گھر میں ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے ہیں یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں مجھ کو فقط تجھ سے محبت دنیا سے میں بیزار رہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں اب
تو رہے بستاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سب خوشیوں کو آگ لگا دوں ہم سے تیرے دل شاد رہے سب کو نظر سے میں اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بستاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ الفاظ قبول فرمائے وآخر دعوانا